السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کی غیبی مدد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرات، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، لیکن اخلاص سے جو صدقہ اللہ کی راہ میں کیا جائے اس کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ خرچ مسجد پر ہو یا مدرسہ پر ہو، کسی بیوہ پر ہو یا یتیم پر ہو۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ کسی ضرورت مند پر ہو یا حاجت مند پر ہو، کسی مسافر پر ہو یا کسی قیدی پر ہو۔ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ اور صدقہ ایسا عمل ہے کہ صدقہ کرنے سے آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور خوشیوں کو حاصل کرنے کا زبردست طریقہ جو ہے وہ رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اگرچہ وہ خرچ کرنا تھوڑا کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنی حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ فرمایا یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ۔ اللہ رب العزت اس خرچ کیے ہوئے، صدقہ کیے ہوئے ایک کھجور کے ٹکڑے کو اس طرح پالتے ہیں، اس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ تکون مثل الجبل، جو انسان اپنی حلال کی کمائی سے صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ اتنی قدر ہے اللہ کے ہاں جب مومن بندہ اخلاص سے اللہ کی راہ میں اپنی حلال رزق سے، حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ان سے صدقہ لیجئے، صدقہ ان کو پاک کر دے گا، ان کو پاکیزہ کر دے گا۔ اور صدقہ لینے کے بعد لوگوں پر وہ خرچ کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ صدقہ ایسا عمل ہے کہ جب مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے مال پاک ہوتا ہے، جتنا مال اس مسلمان کے پاس ہے وہ پاک ہو جاتا ہے،
اور صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کاروبار میں برکت عطا کرتے ہیں. کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور صدقے کی وجہ سے انسان کی سوچ، انسان کی فکر کو بھی اللہ رب العزت پاک اور صاف کر دیتے ہیں. صدقہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، میں اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اگر ہم اس پر غور کریں، گارنٹی دینے والے کون ہیں اور قسم اٹھا کر اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، لیکن مال کم نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، اس سے زیادہ دے گا. یہ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اللہ اسے زیادہ دے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، وہ صبح نہیں. کیا مطلب؟ کہ جب بھی صبح ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. روزانہ آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ ان میں سے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، جس مسلمان نے تیری راہ میں صدقہ کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے تیری راہ میں خرچ کیا ہے، اسے اور زیادہ عطا کر. جب فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں تو ہمارا مال کیسے کم ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے، جس کے پاس مال ہے اور تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، نہ خرچ کرنے سے. فرشتہ بھی دعا کرتا ہے یا اللہ اس کا مال تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے. اور جب ہم اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری غیبی مدد بھی فرمائیں گے. مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا. چلتے چلتے اس نے آسمان سے، بادلوں سے آواز سنی. بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں انسان اس کے باغ کو جا کر سیراب کرو. وہ آدمی بڑا حیران ہوا، آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں انسان اس کے باغ کو جا کر سیراب کرو. وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں سے بادل کا ٹکڑا الگ ہوا. جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو یہ صحرا میں جانے والا آدمی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا. تو وہ بادل ایک جگہ جا کر برسے اور پانی نالے میں جمع ہوا. پانی چلا، یہ بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. چلتے چلتے پانی ایک باغ میں پہنچا، دیکھا وہاں ایک آدمی ہے جو اپنے باغ کے پانی لگانے کے لیے وہ اپنے راستے درست کر رہا ہے، نالے درست کر رہا ہے. اس نے جا کر پوچھا یا عبد اللہ مسمکا، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فلان لاسم الذی سمع فی الصحابۃ، جو نام بادلوں میں لیا گیا تھا وہی نام اس نے بتایا. جب اس کا نام سنا کہنے لگا یہ تو وہی نام ہے جس کی آواز میں نے بادلوں میں سنی تھی. تو باغ والے نے پوچھا بھائی نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں تیرا نام سن کے آیا ہوں، اس پانی کے ساتھ ساتھ آیا ہوں. میں نے بادلوں میں سنا ہے، حکم ہو رہا ہے بادلوں کو کہ اس آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو. سارا واقعہ اسے بتایا.
اور پھر اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انداز سے تیری مدد فرما رہے ہیں کہ بادلوں کو تیرا نام لے کر حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں اپنے باغ کا جو پھل ہوتا ہے، اپنے باغ کی جو پیداوار ہوتی ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور اس باغ کا ایک حصہ اس باغ پر ہی خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت غیبی مدد فرماتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کہاں وہ اپنے باغ میں، کہاں آسمان پر بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جا کر اس کے باغ کو سیراب کرو۔ حضرات گرامی، آسمان سے آوازیں آج بھی آ سکتی ہے، رحمت کے دروازے آج بھی کھل سکتے ہیں، رحمت کے فرشتے آج بھی آسمان سے اتر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے رزق حلال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اخلاص سے ہو، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، چھپ چھپا کر ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، تو آج بھی وہ نظارے دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ یہ عمل ایسا عمل ہے، صدقہ کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اور صدقہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، صدقہ ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، بیواؤں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مساجد مدارس پر خرچ کرنا، ایسا عمل ہے کہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، لوگو صدقہ کرنا ایسا عمل ہے کہ جو مسلمان دنیا میں صدقہ کرتا رہے گا، وہ صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی قبروں کی جو تنگی ہے، قبروں کی جو حرارت ہے، قبروں کا جو عذاب ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ اس عذاب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، صدقہ کر لو۔ جب موت آ گئی پھر موقع نہیں ملے گا، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر انسان کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، انسان کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کر لوں، تیری راہ میں خرچ کر لوں، لیکن پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ خرچ کرنا، صدقہ کرنا قبر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔